مولانا فریدی حضرت صاحب کا بیان شروع سی کہ جمعے کی نماز بھی ایسے ادا کی جاتی کہ سنتا کا ٹائم بھی مل کے پہلے سوچنا کہ مولوی صاحب ہونا بیان وقت شروع ہو گئے کیونکہ سنتا بھی پڑی ہے جب دو آپ نے وضو کرنا ہوئے پانی نہیں سے وضو نہیں کرے اور باں وضو ہو کے بگے تو میں صرف حاضری بات سے کھلا ہوا کہ صرف 2 منٹ کی حاضری کے بعد حضرت صاحب کا بیان شروع ہو جائے تاکہ ہر بندے کا دل کرنا کہ تھوڑی جی 5 منٹ سے ساری بھی حاضری ہو جائے اس نسبت کے نال صرف 2 منٹ واسطے حاضری لوا کر صلی اللہ علیہ نعرہ رسالت
گجرا والے تشریف پائے انہوں نے نرانی تو بچائی نہیں ہوتی انشاءاللہ جڑی سارے دلوں میں سنیتا ہے کوئی بری ہوتی نہیں. تمام حضرات درود پاک مل کے پڑھو الصلوۃ والسلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور دی بولو کہ ثبوت ہوگا نا مسجد واہ کرے بندے. نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ مدینے شریف دی حاضری کا تصور کر کے محبت پیار نال پڑھو مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ.
اس کو بھی اچھی آواز میں پڑھو الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میں زنم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میں زنم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میں زنم دم سے شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت تو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال جناب مولانا علامہ شبیر حسین نقشبندی انہاں دی نگرانی دے اندر اور جناب جہانگیر صاحب اور انہاں دے ساتھی رفقا انہاں دے تعاون دے نال پنڈ والے دور والے نزدیک والے انہاں ساریاں دی محبت اور پیار اور عقیدت دے نال اج دی یہ محفل پاک بار موقع جمعۃ المبارک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کے سلسلے کے اندر تواڈی یہ جامع مسجد نواب خان والی موضع نصرت اور تحصیل عرب والا اور ضلع پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی نگری دے اندر انعقاد پذیر ہے اور بابا جی دے زیر سایہ اور نال ماڑی دے اندر جڑے بزرگ تھے بابا غلام قادر انہاں دے زیر سایہ بابا غلام تا قادر چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے زیر سایہ اج اسی اس مسجد وچ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد اور آپ دی تشریف آوری دے سلسلے وچ بارگاہ مصطفیٰ وچ نذرانہ محبت پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات میری تواڈی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرماندیا ہویا اج دی اس محفل پاک نو قبول منظور فرمائے اور جن بھی سارے ساتھی دور تو نزدیک تو اس محفل پاک وچ حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سارے نو دونوں جہاناں وچ
عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے، اور جنہ دوستاں نے اہتمام انتظام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، مالی تعاون، وقتی تعاون، دستی تعاون، جس لحاظ نال بھی اس محفل پاک وچ حصہ پایا ہے، اللہ تعالی سارے نو قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ ساڈا عقیدہ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال 1400 سال تو لے کے ہن تک اور ہن تو لے کے قیامت تک اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی، اور ساڈا او عقیدہ جڑا جدی پشتی دادے پردادے تو چلیا آ رہا ہے، 1400 سال تو چلیا آ رہا ہے، اور محفل پاک او محفل پاک ہے ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اے کل دی گل نہیں، پرسوں دی گل نہیں، چوتھ دی گل نہیں، ہفتے دی گل نہیں، مہینے دی گل نہیں، سال دی گل نہیں، صدی دی گل نہیں، کسی زمانے دی گل نہیں، بلکہ 1400 سال تو بھی پیچھے چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی پیچھے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی پیچھے چلے جاؤ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی پیچھے چلے جاؤ، ہجے کچھ بھی نہیں سی بنایا گیا، سب تو پہلے رب العالمین دی ذات بابرکات نے سارے نبیاں، رسولاں، پیغمبراں نو جمع کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دی محفل پاک دے نال کائنات دا افتتاح فرما دتا۔ نقشہ کی بنیا؟ مجمع انبیاء آئے، بولو بولو مجمع انبیاء، سارے نے بولے مجمع انبیاء آئے، خطاب رب الاولاد آئے، میلاد محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ مجمع انبیاء دا، خطاب رب الاولاد، میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال او عقیدہ ہے جڑا بزرگان دین، اولیاء کاملین دا عقیدہ سی، تبع تابعین دا عقیدہ سی، تابعین دا عقیدہ سی، اور صحابہ اکرام دا عقیدہ سی، ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی، عمر فاروق دا عقیدہ سی، عثمان غنی دا عقیدہ سی، مولا علی دا عقیدہ سی، امام حسن و حسین دا عقیدہ سی، غوث پاک دا عقیدہ سی، امام اعظم دا عقیدہ سی۔ ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دا عقیدہ، جڑا ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عقیدہ ہے۔ ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے تاجدار پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دا عقیدہ، اور تاجدار علی پور شریف حضرت امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے سن، او بلیو تہاڈی جُتی ٹوٹ جاوے نویں لے لیا جے، تہاڈے کپڑے پاڑ جان نویں لے لیا جے، خدا نہ خاصا تہاڈا مکان ٹہ جاوے نواں بنا لیا جے، تہاڈی دنیا دی کوئی چیز خستہ حال ہو جاوے نویں لے لیا جے، یہ ساری چیزاں نویاں لے لیا جے، لیکن عقیدہ نواں نہ لیا جے، عقیدہ 1400 سال پرانا ہی رکھیا جے۔ عقیدہ نواں، بولو بولو عقیدہ نواں، مذہب نواں نہ بنایا جائے، مسلک نواں نہ بنایا جائے، عقیدہ نواں نہ لیا جائے، عقیدہ کیڑا رکھیا جائے، عقیدہ پرانا رکھیا جائے، ہر شے نویں لے لیا جائے مگر عقیدہ نواں نہ لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا شکر ہے، خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو صحابہ اکرام دے مذہب دے اوتے استقامت عطا فرمائی، اولیاء کاملین بزرگان دین دے مسلک دے اوتے اللہ تعالیٰ نے سانو استقامت عطا فرمائی ہے۔ تے اے جڑا کام ہو رہا ہے نا، اے جڑا کام محفل میلاد ہو رہی، یہ کوئی نواں کام نہیں، یہ بڑا پرانا کام ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی پہلا دا کام ہے، یہ لکھاں سال ہزاراں سال پہلا دا کام چلیا آ رہا ہے۔ میں اس چیز کی ترجمانی کردیا ہویا اپنا اظہار عقیدت کیتا ہے، کچھ میرا تعلق شاعری دے نال بھی ہے، اردو پنجابی نعتاں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال پیر مرشد دی دعا دے نال میں تقریباً 100 نعتاں لکھیاں نے، انہاں نعتاں دے وچوں ایک نعت میلاد شریف دے بارے او دا شعر میں عرض کرنا جدی ترجمانی میں ہن جڑی گل کیتی ہے جملہ بولیا ہے، یہ لکھاں سال پرانا ہے، نواں کام نہیں ہے، پرانا لکھاں سال پرانا کام چلیا آ رہا ہے۔
کم اے کوئی نواں نہیں، کم اے پرانا ہے، مننا نہیں ہونا پھر پچھتانا ہے۔ ایتھے جنہاں نے نہ مننا انہاں قبر وچ بھی پچھتانا ہے، انہاں حشر وچ بھی پچھتانا ہے۔ کم اے کوئی نواں نہیں، کم اے پرانا ہے، مننا نہیں دینا ہونا پھر پچھتانا ہے۔ عمل ہندا پہ آئے لکھا سال دا، عمل ہندا پہ آئے لکھا سال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ ذرا میں سارے دی حاضری حضور دی بارگاہ چلوانا چاہنا وا، جنہاں جنہاں اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ اپنی آواز وچ گجوسی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، اپنا منہ کھولو، اپنی آواز ایک دوسرے نال تولو اور مدینہ المنورہ دی حاضری دا تصور کر کے جڑا تسی بھی اپنا نام حضور دے ثنا خانہ وچ لکھاوا تاکہ اللہ دی بھی سنت ادا ہو جاوے، خدا دی بھی سنت ادا ہو جاوے تے 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء دی بھی سنت ادا ہو جاوے۔ کم اے کوئی نواں نہیں، کم اے پرانا ہے، مننا نہیں دینا ہونا پھر پچھتانا ہے۔ عمل ہندا پہ آئے لکھا سال دا، عمل ہندا پہ آئے لکھا سال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ جڑے جڑے میرے نبی دے میلاد وچ آئے ہو مل کے بولو ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ میں دعا کراں گا اودے واسطے اللہ تعالی مدینہ المنورہ دی حاضری نصیب فرما دے، جڑا اے پڑھے گا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، شکر کرے تو خدا ہے ذوالجلال دا، شکر کرے تو خدا ہے ذوالجلال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ نبی دا میلاد خودی رب نے منایا ہے، نبی یا رسول دائی سب نو بلایا ہے۔ ایک باری سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ نبی دا میلاد خودی رب نے منایا ہے، نبی یا رسول دائی سب نو بلایا ہے۔ جشن ہویا بی بی آمنہ دے لال دا، جشن ہویا بی بی آمنہ دے لال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال دا، ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ رب اولی مرضی تے قبلہ بنایا ہے، نالے دی مرضی تے سجدہ کرایا ہے۔ رب اولی مرضی تے قبلہ بنایا ہے، نالے دی مرضی تے سجدہ کرایا ہے۔ کوئی گل اودی رب بھی نہ ٹالدا، کوئی گل اودی رب بھی نہ ٹالدا، ہے میلاد سونے نبی لجپال۔ او تو والا بھی مل کے پڑھو ہے میلاد سونے نبی
دیا دیکھو لج پانیا مشکل جاوید دیا اس نے ٹالیا میرے نبی پاک دیا دیکھو لج پانیا مشکل جاوید دیا اس نے ٹالیا اوکھے ویلے او غریبان سنبھالتا اوکھے ویلے او غریبان سنبھالتا ہے میلاد سونے نبی لج پالتا ہے میلاد سونے نبی لج پالتا شکر کارے تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لج پالتا عقیدہ کنا رکھنا بولو 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 عقیدہ کنا رکھنا میں نواں عقیدہ نہیں لینا جڑا اج تو 100 سال پہلے عقیدہ پیدا ہویا وے او نہیں لینا جڑا 150 سال پہلے پیدا ہویا وے او نہیں لینا عقیدہ کنا رکھنا وے ابو بکر صدیق دا عقیدہ کنا رکھنا وے عمر فاروق دا عقیدہ کنا رکھنا وے عثمان غنی دا عقیدہ کنا رکھنا وے حضرت مولا علی دا ہن اینا 4 دا عقیدہ محفل میلاد دے بارے میں تانوں عرض کراں گل سنیو دل دیاں کناں دے نال سنو تے پلے بنو تے پھر او دے اوتے عمل کرو تے دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک بھی اے پہنچاؤ انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال کبھی بھی تو ناکام نہیں ہوے گا قیامت والے دن اللہ تعالی اپنے محبوب دی تینوں شفاعت نصیب فرمائے کتاب کا نام سنو نعمت کبرا کتاب کا نام ہے بولو نعمت کبرا لکھن والے حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہڑے بزرگ نے جنہ نے اج تو تقریباً 500 سال پہلے مسجد حرام خانے کعبے دے وچ امامت کرائی تھی اور 2-4 دن 2-4 ہفتے 2-4 مہینے 2-4 سال نہیں بلکہ 34 سال تک مسجد حرام بیت اللہ شریف خانے کعبے وچ جنہاں نے امامت کی تھی جمعہ پڑھایا درس قرآن دیتا درس حدیث دیتا 34 سال تک تے 500 سال پہلے لکھی گئی کتاب جدا نام ہے نعمت کبرا اس نعمت کبرا کے اندر حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صدیق اکبر دا قول نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جن نے میرے نبی نے میلاد دے اوتے ایک درہم بھی خرچ کیتا قیامت والے دن وہ جنت وچ میرا ساتھی بن جاوے گا ایک دا مذہب ہے حضرت ابو بکر صدیق دا جناب فاروق اعظم دا کی مذہب ہے محفل میلاد دے بارے حضرت فاروق اعظم قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام فرمایا جناب فاروق اعظم نے جن نے میرے نبی دے میلاد دا ادب کیتا احترام کیتا تعظیم کیتی عزت کیتی جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں فقط احیا الاسلام گویا کہ انہیں اسلام نو زندہ کیتا ہے موضع نصرت وچ بیٹھ کے نبی دا میلاد منان والے ہو تسی اپنے مذہب اسلام نو زندہ پہ کرتے ہو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان آپ فرماتے ہیں کالا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شاہدت فی غزوۃ بدر وحنین جناب عثمان غنی فرماتے ہیں جن نے میرے نبی نے میلاد کے ہوتے ایک درہم خرچ کیتا اللہ تعالیٰ انہوں بدر دے اور حنین دے مجاہدت دے برابر ثواب عطا فرمائے گا ہن سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر تے سنیاں دے پیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان کالا
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخرج من الدنیا الا بالایمان. جناب مولا علی شیر خدا تاج دار حل عطا مشکل کشا حاجت روا شور سیدہ تننے صاحب دماد مصطفیٰ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے جن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد شریف کا ادب احترام کیتا وہ دنیا تو جاوے گا تے ایمان کی اسلام کے دنال جاوے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، ہمشار کی آمد، سرکار کی آمد، حاضری. بولو اے مذہب پرانا ہے، یہ نواں مذہب نہیں بلکہ بولو مذہب رکھو جدی پشتی، مذہب رکھو پرانا، مذہب رکھو 1400 سال تو جڑا چلیا آ رہا وے تے 1400 سال تو جڑا چلیا آ رہا وے او مذہب کی کہندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منایا کرو. بولو کی کریا کرو؟ حضور دا میلاد منایا کرو. چلو ایسے کتاب دا میں ایک اور کے کول پیش کر دواں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب وچ آپ دا قول نقل کیتا گیا. آپ ارشاد فرماندے نے جس مسجد دے اندر، جس مدرسے دے اندر، جس گھر دے اندر، جس دفتر دے اندر، جس عمارت کے اندر، جس رہائش کے اندر پورے سال دے اندر ایک مرتبہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد ہو جاندا ہے، سارا سال اللہ دے فرشتے آسمان تو روزانہ اتر کے اس جگہ دا دیدار کرتے ہیں. جو اوتھے بیٹھ کے کی آکھیا سی؟ اوتھے بیٹھ کے کوئی گانے گائے سن، اوتھے بیٹھ کے کوئی کنجری خانہ کیتا سی، اوتھے بیٹھ کے کوئی ڈھول ٹمکے بجائے سن، اوتھے بیٹھ کے کوئی گالاں کڈیاں سن، اوتھے بیٹھ کے کوئی برا کام کیتا سی، اوتھے بیٹھ کے کوئی شراباں پیتیاں سن، اوتھے بیٹھ کے کوئی جوا کھیڈیا سی، اوتھے بیٹھ کے اے کوئی گناہ نہیں سی کیتا، اوتھے بیٹھ کے ذکر خدا کیتا سی، ذکر مصطفیٰ کیتا سی، نعرہ تکبیر لایا سی، نعرہ رسالت لایا سی. اوتھے بیٹھ کے کیتا سی، اوتھے بیٹھ کے کی کیتا سی؟ بولو اوتھے بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منایا سی. اوتھے بیٹھ کے کی کیتا سی کہ جشن میلاد کر کر مناؤ سبھی، 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 جشن میلاد کر کر میری گل نہیں تہاڈی گل نہیں، بزرگاں دا فرمان ہے. حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا فرمان ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلام ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے. جشن میلاد کر کر مناؤ سبھی، جشن میلاد کر کر مناؤ. سارے دیوارے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بولو جشن میلاد کر کر، جشن میلاد کر کر مناؤ سبھی، آگے آ ہے تمہارا ہمارا نبی، آگے آ ہے تمہارا ہمارا. بڑا سوکھا کام ہے، مل کے بولو آگے آ ہے تمہارا نبی، آگے آ ہے تمہارا ہمارا. مکے چار چفیرے پکار پہ گئی، والی تم جہانا نہ آیا. او پچھلے بھی آخو سبحان اللہ، ٹوہا لانا والے آخو سبحان اللہ. اللہ خیر کرے، پنڈ دا مول ہے، شہر دا مول ہے، دیسی گھیو تھی کھاندے ہو، میرے کے آخو سبحان اللہ. دال دا میرا شاید ہوں نصیب ہوں کہ نہیں ہوں، دیسی تو کھاندے ہو نا، میرے کے بولو سبحان اللہ. کی روپیہ کرنا وا
مکے چار چوفیرے پکار پہ گئے والی دنیا جہانا دا آیا فتوحات رات واللیل زلفا کسے ماں کرما والی جایا او دے حسن دی چال نہ جائے چلی حسن والے مکھ لکایا جدو ٹردا تے کردی زمین سجدے شجر و حجر نے سیس نوایا جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے چنڈا اوتھے توحید دا لایا کیوں نہ خوشیاں بہولی منان سارے کملی بالا تشریف لے آیا آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا نبی آ گیا ہے تمہارا ہمارا جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی آ گیا ہے تمہارا ہمارا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی جنوں جنی 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 خوشی ہے اونی وار وار کیا تو آ گیا ہے نبی آ گیا ہے تمہارا آج تمہارا میں قرآن پاک دے ایک آیت مبارکہ پڑھی 11واں سپارہ تے سورت یونس آیت نمبر 58 پھر سن لو کوئی بندہ اے نہ آیا کہ اپنے کو گل بات کی میں اللہ دا قرآن پیا پیش کرنا وا 11واں سپارہ اے اللہ تعالی دا قرآن ہے اے دیاں 7 منزلاں 7 منزلاں دا ایک ایک سپارہ ایک ایک سپارے دی ایک ایک سورت دا ایک ایک رکوع ایک ایک رکوع دی ایک ایک آیت دی ایک ایک سطر ایک سطر دا ایک لفظ ایک لفظ دا ایک جملہ ایک جملے دا ایک حرف ایک حرف دا ایک نقطہ میرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دے ٹھنکے پیا بجاوندا ہے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان سے آن ایک ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو ان عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا کوئی کچھ آکے کوئی کچھ آکے رات دل پہندا ایو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور دکھایا تھا ہور اے قرآن پاک دا ایک ایک نقطہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان تے چرچے پیا کردا ہے اس قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے 11واں سپارہ میں سورۃ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماندا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا جنہوں قرآن پاک نال محبت آکھو سبحان اللہ جنہوں قرآن پاک نال پیار آکھو سبحان اللہ جڑے جڑے قرآن پاک پڑھدے ہو آکھو سبحان اللہ جڑے اپنی اولاداں نو بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہو آکھو سبحان اللہ یہ قرآن پاک دی آیت ہے کل بفضل اللہ اے میرے محبوب تسی فرما دو اپنی سونی پیاری میٹھی زبان دے نال ارشاد فرما دو رب العالمین ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا سی بلا واسطہ بھی کہہ سکتا سی لیکن خدا تعالی دی ذات بابرکات نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ فرمایا ہے بلا واسطہ نہیں بلکہ بل واسطہ فرمایا ہے اس طرح کلام سمجھو رب العالمین دے پیارے کلیم جناب موسی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور تے اوتے جاندے نے رب العالمین نے ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا بلکہ درخت دے وچ آوازاں پیاں ہوندیاں نے انی انا اللہ رب العالمین میں اللہ وجہ سارے جہاناں نوں پالن والا وا اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے جناب موسی علیہ السلام نال کلام فرمایا تے درخت دے وسیلے نال کلام فرمایا امت مصطفی نال کلام فرمایا تے اپنے محبوب دے وسیلے نال کلام فرمایا او زبان دے وچوں نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفی
جشن میلاد مصطفیٰ نعرہ حیدری او زبان دے وچوں اللہ دا قرآن نکلیا ہوئے او زبان وچوں حدیث پاک نکلی ہے اسی زبان دے وچوں بخاری شریف اسی زبان وچوں مسلم شریف اسی زبان وچوں ترمذی شریف اسی زبان دے وچوں ابو داؤد شریف اسی زبان دے وچوں ابن ماجہ شریف اسی زبان دے وچوں نسائی شریف اسی زبان دے وچوں مشکات شریف اسی زبان دے وچوں صحاح دستاریاں کتاباں نکلیاں نے اسی زبان وچوں حدیث قدسی شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زبان بناندے نے تے پھر کی بندا ہے اللہ دا قرآن بندا ہے اج کوئی جج بولدا ہے تے فیصلہ بندا ہے کوئی قانون دار وزیر قانون بولدا ہے تے پھر قانون بندا ہے کوئی بندہ کوئی بولدا ہے تے کوئی گل بات بنتی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جب پھرتی ہے اللہ دا قرآن بنتا ہے شریعت بنتی ہے طریقت بنتی ہے حقیقت بنتی ہے معرفت بنتی ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے سوکھا میں کم پیا کرنا اوکھا نہیں کم پیا کرتا اوکھا کم نہ کروانا نہ کرنا پیا سوکھا کام ہے حضور کی سناخت نہیں کرنا بڑا سوکھا کام ہے اللہ دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے نبیاں دی سنت رسولاں دی سنت پیغمبراں دی سنت صحابہ دی سنت اس واسطے تابعین دی سنت تبع تابعین دی سنت نبیاں ولیاں دوسرا کتباں ابدالاں دی سنت ہے انہاں سارے دیاں سنتاں پوریاں کردیا ہویا مل کے تسی نے کہا کہ وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی غیر کا بیان چنگا نہیں کسی غیر دا بیان چنگا لگتا نہیں دل نبی دے نسائے کولو رستا نہیں سونا اے ہو دیا چک وچوں لبتا نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے غیر دا بیان چنگا غیر دا بیان کیے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں غیر دا بیان کیے نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے غیر دا بیان کیے یا رسول اللہ کہنا شرک سے بدعت ہے غیر دا بیان کیے میلاد منانا شرک سے بدعت ہے غیر دا بیان کیے ضرور کرنا نجائز ہے غیر دا بیان کیے نبی ساڈے منگر بشر تے اسی نبی منگر بشر یہ سارے نویں عقیدے نے پرانا عقیدہ انہاں وچوں کوئی بھی نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کے مٹی نہیں ہو گئے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات برکات نے پہلے نالوں بہتر سے افضل سے اعلیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حیات عطا فرمائی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنا یا رسول اللہ کہنا اے شرک نہیں بدعت نہیں جڑا شرک کہندا ہے سمجھو نواں عقیدہ بناوندا ہے اس صحابہ کرام بھی یا رسول اللہ کہندے رہے بلکہ میں تے ایسو تک حدیث پاک وچ پڑھیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دو قسم دے نے ایک مکی صحابہ نے ایک مدنی صحابہ نے جناب عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور پھر نعرہ تکبیر دیا گونجا پہ رہا سن جب نبی کریم علیہ السلام مکہ تو مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے کے سن مدینے والوں نے نعرہ رسالت کرایا نعرہ تکبیر لانا میرے نبی دے مکی صحابہ دی سنت ہے نعرہ تکبیر لانا حضور دے مکی صحابہ دی سنت ہے نعرہ رسالت لانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مدنی صحابہ دی سنت ہے بولو بولو حضور دے مدنی صحابہ دی یہ سارے نویں عقیدے نے ایک عقیدہ بھی اللہ دے قرآن دے مطابق نہیں یہ سارے عقیدے نبی دے فرمان دے خلاف نے اللہ دے قرآن دے خلاف نے جڑا کو عقیدہ اللہ دے قرآن دے خلاف ہوئے نبی دے فرمان دے خلاف ہوئے اسی اس عقیدے نو پسند کرتے ہی نہیں اس واسطے کسی غیر کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں اسے غیر کا بیان چنگا بڑا
پڑھو مل کے کسے غیر دا بیان چنگا من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا پتا نے من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا پتا نے جب کھولے تے منہ وچوں پھل ڈگے تے تیری بات دیا کیا پتا اے خوشی او خوشی ہے ٹھیک ہے ٹھیک مسئلہ سنا ہے توجہ فرماؤ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ خوشی ساری خوشی دی خوشی ہے ساری عیداں دی عید ہے بولو ایک منٹ حضور تے بشر دے بارے نا کہ سانو بازار نہ مثالاں دے تے سمجھاؤ جی بریلوی دیوبندی یہ صحیح ہے مثال دے دے نا ساڈے کو پلے پاؤ نہ سمجھ آوے سارے مسئلے مثال دیو ٹھیک ہے یہ جڑا نا اپنا تاریخ یہ تے من اگے پیچھے ہوندی رہے سنتے رہے تسی ٹھیک ہے تو میں مثال سمجھانا سنو مثال سنو نور تے بشر محترم نے ایک مسئلے وال توجہ دلائی ہے کہ کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے رات دن پیندا ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا دیکھو نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت اسی حضور دی نورانیت نو بھی مننے ہاں حضور دی بشریت نو بھی مننے ہاں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نہیں میکائیل علیہ السلام جیسی نہیں اسرافیل علیہ السلام جیسی نہیں میکائیل علیہ السلام جیسی نہیں بلکہ یہ سارے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور تو پیدا کیتے گئے یعنی حضور دی نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت بے مثل و بے مثال ہے اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے گل دی سمجھ آئیے نورانیت بھی بے مثل و بے مثال تے بشریت بھی بے مثل و بے مثال رہ گئی گل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے بشری لباس وچ کیوں آئے نے اللہ تعالی چاہندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نورانیت دا لبادہ بھی پہن کے بھیج سکتا سی بشریت دا لبادہ پہن کے کیوں اپنا مبعوث فرمایا اس واسطے جدوں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب مریم دے کول آئے نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ سورت مریم پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ میں سورت مریم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب مریم دے کول آئے تے فرمایا آنا رسول لربی کی لأہب لکی غلاما زکیا فارسلنا الیہا روحنا پہلی آیت ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو سر تو لے کے پیروں تک مکمل طور تے بشریت دا لبادہ پہنا کے بھیجا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی نے بولو نور بولو کی نے نور نے لیکن جدو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جناب مریم دے کول تشریف لے آئے تے نور بن کے نہیں آئے بلکہ بشریت دا لبادہ پہن کے آئے اگر جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بشریت دا لبادہ پہن کے نہ آتے تے جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا نو جڑا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کولو فیض ملیا ہوے او کیڑا فیض ملیا سی پھوک ماری سی جناب مریم نو پھوک ماری سی جناب مریم نو تے اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے جناب مریم نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی امید لا دتی سی اگر نور بن کے آندے تے پھر فیض نہیں سی مل سکتا بشر بن گیا ہے تے فیض ملیا اگر جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم نے کول آن تے بشریت دا لبادہ پہن کے آن تے فیض دین واسطے تے آپ دے نور ہون دے وچ کسے قسم دا نہ شک ہو سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظاہری طور تے بھی ساڈے کول نورانیت دا لبادہ پہن کے آندے تے
سانوں کھان دا طریقہ کون دسدا؟ پین دا طریقہ کون دسدا؟ پہنن دا طریقہ کون دسدا؟ اٹھن دا طریقہ کون دسدا؟ بیٹھ دا طریقہ کون دسدا؟ سون دا طریقہ کون دسدا؟ فرشتے تے سون تو بھی پاک نے. کھان دا طریقہ کون دسدا؟ فرشتے کھان تو بھی پاک نے. پین دا طریقہ کون دسدا؟ فرشتے پین تو بھی پاک نے. پہنن دا طریقہ کون دسدا؟ فرشتے پہنن تو بھی پاک نے. اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشریت دا لبادہ پہن کے آئے نے اپنی امت نو بہن دا، کھلون دا، چلن دا، پھرن دا، کھان دا، پین دا، لین دا، دین دا طریقہ دسنے واسطے تشریف لے آئے. پھر اس تو علاوہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابہ اکرام دی شکل وچ آندے رہے. ایک صحابی جنہاں دا نام سی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام داہیہ کلبی دی صورت وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے رہے. اس واسطے جدوں انہاں دی نورانیت وچ فرق نہیں آ سکدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں آ سکدا. رہ گئی گل ظاہر تے باطن دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت ایک ظاہری کیفیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت ایک باطنی کیفیت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقت نور ہے. بولو کہ یہ حقیقت نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نور بنا کے بھیجا ہے. حقیقت نور ہے. آن والا کی فرما رہا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث پاک ہے. اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماندے نے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور نو پیدا فرمایا ہے. تے جنہاں دے گھر وچ پیدا ہوئے او جناب آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور، میرے وچوں ایک نور خارج ہویا. جدو اس نور نو خارج کیتا گیا اس نور نے مشرق بھی روشن فرما دیتا، مغرب بھی روشن فرما دیتا، شمال بھی روشن فرما دیتا، جنوب بھی روشن فرما دیتا. اس نور دے نال زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گیا. مشرق مغرب شمال جنوب بلندی پستی اگا پیچھا سجا کھبا یہ ساری کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دے نال منور ہو گئی تھی. آ کے گھر وچ آمنا دے رنگ لایا نور نے، آ کے گھر وچ آمنا دے رنگ لایا نور نے، مٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے، مٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے. اے ساڈا عقیدہ وے قرآن و حدیث دے مطابق نور تے بشر دے بارے. ہن سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ہور صفت، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حاضر و ناظر بھی مننے ہیں اللہ دے قرآن دے مطابق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق. حضور نو حاضر و ناظر مننے، اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، رسول اللہ بھی حاضر و ناظر ہے. فرق کی ہے؟ فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ حاضر و ناظر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی عطا نال حاضر و ناظر ہے. اور روحانی طور تے نورانی طور تے، روحانی طور تے نورانی طور تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں حاضر بھی نے، ناظر بھی نے. جسمانی طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے شریف دے وچ گنبد خضرا دے اندر جلوہ افروز، لیکن انہاں اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اختیار عطا فرمایا ہے. آپ جسمانی طور تے بھی جس وقت جتھے جانا چاہن آپ جسمانی طور تے بھی جا سکتے ہیں. جس طرح کہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، تسی بھی سنیا ہے، میں بھی سنیا ہے، مسئلہ سارے نے سنیا ہے، یاد دینے واسطے عرض کرن لگا وا. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میت نو قبر چ دفن کیتا جاندا ہے، دفن کرن تو بعد مٹی پائی جاندی ہے، واپس لوکی آندے نے، فرشتے دو آ جاندے نے، ایک دا نام منکر دوجے دا نام نکیر، آ کے سوالات کردے نے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اے وتو
دے چہرے والے دے بارے تو دنیا اسے کی کہندا ہو گیا ہے. جدو تیجا سوال کیتا جاتا ہے نا تے پھر بدوہا دے چہرے والا سامنے, ولیل دی زلفا والا سامنے, آکو سبحان اللہ, حامیم دے کنڈل والا سامنے, یاسین دے سر دی لڑیاں والا سامنے, علم نشرہ دے سینے والا سامنے, تاہا دی جبین والا سامنے, بل فجر دی پہچانی والا سامنے, ماذا غل بصر و ما تغابیاں اکھا والا سامنے, بارہ پانا لکا ذکر رکھ دے تاج والا سامنے ہوندا ہے. ہن تسی اے اندازہ لو ایک وقت وچ اکو قبر بندی ہے, ایک وقت وچ قبر نہیں بندی. خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے نصرت والے ہو, خدا نہ خاصا ایسے فوت کو بندہ ہو جاوے وہی قبر ایسے بنتی ہے. ماڑی جا بندہ فوت ہو جاوے وہی قبر ماڑی, جا پاک پتن چ فوت ہو جاوے وہی قبر پاک پتن میں, جا گجرانوالا چ فوت ہو جاوے وہی قبر گجرانوالا, جا بندہ راول پنڈی چ فوت ہو جائے وہی قبر راول پنڈی میں, جا پشاور چ فوت ہو جائے وہی قبر پشاور, جا لاہور چ فوت ہو جائے وہی قبر لاہور میں, جا مشرق فوت ہو جائے وہی قبر مشرق, جا مغرب چ فوت ہو جائے وہی قبر مغرب, جا شمال شمال چ فوت ہو جائے وہی قبر شمال میں, جا جنوب چ فوت ہو جائے وہی قبر جنوب میں, جا امریکہ میں وہی قبر امریکہ میں, جا افریقہ میں وہی قبر افریقہ میں. وقت ایک وقت ایک, مرن والے بھی کئی تعداد میں نے تو انہوں دیا قبراں بھی کئی تعداد میں, مرن والے کئی نے, وقت ایک, مرن والے کئی ہزاراں دی تعداد میں. پوری دنیا کے اندر اگر بندے فوت ہو جائے ایک وقت ہزاراں دی تعداد میں بندے مرے, ایک وقت ہزاراں قبراں بنیاں, ایک وقت ہزاراں میتاں قبراں کے اندر اپنے اپنے علاقے دیاں قبراں دے اندر دفن کیتا گیا. لیکن انہاں ہزاراں قبراں وچ ہر قبر دے وچ حاضر ہون والا ناظر ہون والا مدینے دا تاجدار ہے. بولو مدینے دا تاجدار ہے. پھر روحانی طور تے نہیں بلکہ جسمانی طور تے حاضر ہونا, روحانی طور تے حاضر و ناظر نہیں بلکہ جسمانی طور تے حاضر و ناظر میں. اگر ہزاراں قبراں دے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں جسمانی طور پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں, ناظر بھی ہو سکتے ہیں, موجود بھی ہو سکتے ہیں, جی قبراں دے وچ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں تے زمین دے اوتے بھی حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں. اور یہ وضاحت واسطے تسی مثال دے طور تے سن لو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف دی رات نو لامتا تے گئے, جا رہے نے رستے وچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک فرماندے نے مررتو بقبر موسیٰ, میرا قبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دے کولوں ہویا. مررتو بقبر موسیٰ, میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دے کولوں لنگیا تے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا, رائی تو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا وہو قائم یصلی فی قبر ہی, جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھدے سن. اے دے معنی دو, یصلی دے معنی دو کیتے جا سکدے نے, علماء فرماندے نے اے دا معنی نماز بھی کیتا جا سکدا ہے, اے دا معنی درود بھی کیتا جا سکدا ہے. اگر معنی کرو درود, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے حضور تے درود و سلام پڑھنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور تے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھن لگ پے. رستے وچ موسیٰ علیہ السلام دی اگے گئے مسجد اقصی دے اندر, مسجد اقصی وچ گئے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے مسجد اقصی وچ لینا بنا کے صفا بن کے کھلوتے ہوئے, ہاتھ بن کے کھلوتے. انہاں وچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو کتے چڑھ کے گئے سن قبر دے اندر, تے جدوں اگے گئے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے. تے سواری دی رفتار کتنی ہے, میرے تے تیرے آقا فرماندے نے سواری دی رفتار, براق دی رفتار اینی ہے کہ حد نگاہ تک او دا پہلا قدم ہوگا, نظر دی انتہا تک براق دا پہلا قدم ہوگا. اینی تیز رفتار, اینی تیز رفتار ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر وچ بھی نے, اگے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی وچ بھی نے. تے جدوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی وچ نماز پڑھا کے آسماناں دی سیر کرن واسطے گئے تے 6ویں آسمان دے اوتے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود. 6ویں آسمان دے اوتے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وچ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر وچ بھی موجود نے, مسجد اقصی وچ بھی موجود نے, تے 6ویں آسمان دے اوتے بھی بولو بولو 6ویں آسمان دے اوتے بھی موجود نے. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے حاضر و ناظر ہون دا
نبیاں دے امام دے حاضر و ناظر ہون دا کی مقام ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حاضر و ناظر دا ہون دا اے مقام ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی مختار کل مننا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اختیارات عطا فرمائے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے اللہ والے اللہ تعالی دے قانون دے پابند نے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے اختیار عطا فرمایا وے او چاند تے اللہ تعالی دے قانون دے اندر ترمیم فرما سکتے ہیں۔ صاحب شریعت نے نا اللہ تعالی قرآن پاک دے 5ویں سپارے وچ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مینوں تیرے رب دی قسم ہے، مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، اونی دیر تک اے تیرا کلمہ پڑھنے والے کامل مکمل اکمل مومن نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تینوں اپنے سارے معاملات وچ اپنا حاکم تے منصف تسلیم نہ کر لے۔ تے حاکم دے واسطے صاحب اختیار ہونا بھی ضروری ہے، تے حاکم دے واسطے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، تے حاکم دے واسطے موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ حاکم دے واسطے ترواں چیزاں دا ترواں صفتاں دا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے اختیار عطا فرمایا تیرے واسطے میرے واسطے کی حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جاوے، روزہ جان بوجھ کے توڑ لو تے کی کرنا ہے؟ روزے دا کفارہ دینا ہے، یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلاؤ۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہاں، روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے بستر تے چلا گیا ہاں، میرے کو روزہ ٹوٹ گیا ہوئے، یا رسول اللہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دا کفارہ دے دے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو طاقت نہیں۔ فرمایا غلام، یا رسول اللہ طاقت نہیں۔ فرمایا 60 روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ میرے کو ایک توڑ نہیں چڑھیا، میرے کو ایک توڑ نہیں چڑھیا تے 60 کیویں رکھاں؟ تسلسل دے نال لگاتار مسلسل کیویں رکھاں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میرے تو وڈا کوئی مسکین ہے ہی کوئی نہیں مدینے شریف وچ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ صحابی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری ایک صحابی آئے ٹوکرا کھجوراں دا بھریا ہویا حضور دی بارگاہ چ نظرانہ پیش کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والے؟ عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ۔ بولو کہ لبیک، بولو بولو لبیک، بولو بولو لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹوکرا کھجوراں دا لے جا، مدینے شریف دے مسکینہ یتیمہ بیوہ عورتاں دے اندر تقسیم کر دے، تیرے روزے ٹوٹن دا کفارہ ادا ہو جاوے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نالوں وڈا کوئی مسکین کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ہی کھا لے، اپنے بیوی بچیاں نو کھوا دے، تیرا روزے دا کفارہ ادا ہو جاوے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس طرح اور بڑیاں مثالاں کوئی حدیث پاک میں موجود نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابیاں دے واسطے شریعت کے احکامات وچ ترمیم کیتی۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والے اپنی آواز نو میرے نبی دی آواز نال اونچا نہ کڈیا جے، اگر کڈی تے ان تحبط اعمالکم تہاڈیاں عملاں دا پٹاکا بچ جاوے گا، تہاڈے عمل ضائع، نمازاں ضائع، روزے ضائع، حج ضائع، زکاتاں ضائع، تہاڈے سارے نیک اعمال نیست و نابود ہو جان گے۔ اور کسے نو آواز اچھی کڈن دا حکم نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے بلال اچھی آواز نال اذان پڑھ دے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے او بلند آواز سن، یعنی کنا نال اچھی آواز نال سنتے سن، تے جڑا بندہ ہوندا نا بولا یا اچھی آواز نال سندا ہے وہ آندا ہے میں بھی اچھی آواز نال بولاں، میں بھی اچھی آواز نال بولاں، یعنی وہ کہندا کہ سارے ہی اس طرح دے نے، لیکن وہ فطرتی طور پہ وہ اچھی بولتے سن۔ جدو ایسے مبارکہ نازل ہوئی وہ صحابی گھر بہ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں بلا کے لے، کیوں نہیں آ رہا؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کی حکم میرے واسطے، فرمایا آ کیوں نہیں رہا؟ یا رسول اللہ میں ڈرنا سا کتنے میرے عمل ضائع نہ ہو جاندے۔ فرمایا ہور واسطے نہیں، تیرے واسطے اختیار ہے، تو اونچی آواز کر سکنا۔ بڑیاں مثالاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیارات یعنی استعمال فرمائے نے اور صحابہ کرام کو گنجائشاں دتیاں نے۔ میرے تے میرے آقا جناب حبیب کبریا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 1,00,000 سے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دا اللہ تعالی نے میلاد بیان فرمایا، انہاں وچوں اشارہ تن کنایاتن تے سارے نبیاں دا میلاد ہے، لیکن صراحتن اور نام لے کے اللہ تعالی نے 26 نبیاں دا میلاد قرآن پاک وچ بیان فرمایا ہے۔ 26 نبیوں کا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک 26 نبیوں کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد قرآن پاک کے اندر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد قرآن پاک کے اندر، حضرت شیس علیہ السلام کا میلاد قرآن پاک کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد قرآن پاک کے اندر۔ اگر تسی توجہ فرماؤ تو میں اللہ کے قرآن دیا ایسا پڑھتا جاواں تے تسی سنتے جاؤ اللہ کے قرآن کے نال تواڈے دلاں دی زمین بھی سرسب و شتاب ہو جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں نو جمع کیتا تے جمع کر کے فرمایا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بران لگاواں، تہاڈا کی پروگرام ہے؟ ارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا نہیں کیتا، رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد پہلے بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہویا رب العالمین دی ذات بابرکات نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بیان فرمایا سی تے سارے فرشتیاں نو جمع کیتا، جبرائیل میکائیل اسرافیل سارے فرشتیاں نو جمع کیتا۔ جب میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمانا سی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا ہے، سارے نبیوں کو جمع فرمایا ہے۔ اس واسطے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی بڑی شان والا ہے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ وذکر فی الکتاب موسیٰ، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ وذکر فی الکتاب مریم، یاد کرو کتاب کے اندر جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا نو۔ وذکر فی الکتاب ادریس، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ وذکر عبدنا ایوب، یاد کرو ساڈے بندے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ سارے نبیوں دا اللہ تعالیٰ نے میلاد بیان فرمایا فلانے نبی نو یاد کرو، فلانے رسول نو یاد کرو، فلانے پیغمبر نو یاد کرو۔ تے جدوں کسے نو یاد کریے تے کتھوں یاد کریدا ہے؟ مسئلہ توجہ طلب ہے، جدو کسی نو یاد کریے تے کتھوں یاد کریدا ہے؟ مثال دے طور تے قائد اعظم محمد علی جناح دی یاد دے اندر کوئی فنکشن ہوندا ہے تے مہمان خصوصی جڑا آ کے خطاب کردا ہے او کہندا وے باقی ساریاں گلاں بعد وچ کراں گا، میں پہلے دساں قائد اعظم محمد علی جناح کتھے پیدا ہوئے نے؟ کراچی وچ پیدا ہوئے نے۔ علامہ اقبال کا ذکر کیتا جاتا ہے تے کتھے پیدا ہوئے نے؟ یار کوٹ کے اندر پیدا ہوئے نے، فلاں لیڈر فلانے مقام دے اوتے پیدا ہویا ہے۔ جدوں بھی کسی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، جدوں بھی کسی کو یاد کیتا جاتا ہے وہی پیدائش کو یاد کیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا کتاب پڑھنے والے ہو میرے نبیوں کا میلاد منایا کرو، کتاب پڑھنے والے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ، اسماعیل علیہ السلام کا میلاد مناؤ، موسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناؤ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کرانا سی فرمایا حکم قرآن پڑھنے والوں نے اے میرے بندیوں تسی یاد کرو، عیسیٰ علیہ السلام نو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو۔ پہلے نبیاں رسولاں پیغمبراں وچوں کسے دی واری آئی تے حکم قرآن پڑھن والیاں نو جب نبی پاک علیہ السلام دے ذکر دی واری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوبہ میں خود پہلے تیرا ذکر کراں گا، پھر میری خدائی تیرا ذکر کرے گی، زمین والے بھی تیرا ذکر کریں گے، آسمان والے بھی تیرا ذکر کریں گے، مشرق
کرن گے، شمال والے بھی تیرا ذکر کرن گے، جنوب والے بھی تیرا ذکر کرن گے، درندے پرندے درندے انسانات حیوانات نباتات جمادات شمس و قمر پہر و پر خشک و تر یہ ساری کائنات تیرا ذکر کرے گی۔ میرے محبوبہ میں تیرا ذکر نہیں کراں گا بلکہ ورفعنا لک ذکرک، میں تیرا ذکر بلند کر دواں گا، ساری خدائی تیرا ذکر کرے گی۔ محبوبہ میں تیرا ذکر نہیں کراں گا بلکہ تیرے ذکر نو بولو بولو تیرے ذکر نو بولو بولو تیرے ذکر نو ذکر نبی دا کرتے رہنا، ذکر نبی دا کرتے رہنا چنگا لگتا سماعت فرماؤ۔ فکری گل ہے، اصلاحی گل ہے۔ ساڈے حضور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت علامہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدہ ذلہ العالی ارشاد فرماندے ہوندے نے، بیلیو سنگیو ساتھیو میلاد مصطفیٰ منایا کرو، پیغام مصطفیٰ اپنایا کرو۔ ایک کام نہیں کرنا، دو کام کرنے نے، میلاد مصطفیٰ منایا کرو تے پیغام مصطفیٰ اپنایا کرو۔ میلاد کی ہے حضور دے آن دی خوشی کرو تے پیغام کی ہے 5 وقت دی نماز پڑھو۔ اور اسی اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں جنہاں نے پیدا ہوندیاں ساری اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا۔ ساڈے نبی پیدا ہوندیاں سار اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ کرن، اسی وڈیا ہو کے نماز نہ پڑھیے۔ نماز میلاد شریف دے سبقاں دے وچوں ایک سبق ہے، روزہ میلاد شریف دے سبقاں دے وچوں ایک سبق ہے، اور والدین دی خدمت میلاد شریف دے سبقاں دے وچوں ایک سبق ہے، تے آپس وچ سلوک پیار محبت اتفاق اتحاد میلاد شریف دے سبقاں دے وچوں ایک سبق ہے، تے آپس وچ سلوک نال پیار نال محبت نال تسی سارے مومن مسلمان آپس وچ بھائی ہو، رشتہ دار محلے دار پنڈ والے آپس میں ایک دوسرے دے بہنا بھراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کلو مومن اخواتن، سارے مومن مسلمان آپس وچ بھائی بھائی نے، تے جنی برکت سلوک نال پیار نال محبت نال اتفاق نال اتحاد نال ہوندی ہے اونی برکت بے اتفاقی نال نہیں ہوندی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ گے نا، سلوک نہ رہو گے اتفاق نہ رہو گے تے تہاڈی جڑی طاقت ہے نا یہ کوئی تھوڑی جی طاقت نہیں بلکہ سپر طاقت تہاڈی بن جاوے گی، بہت بڑی طاقت دے مالک تسی بن جاؤ گے۔ تے پھر دوسرے نمبر تے سلوک دیاں برکتاں اتفاق دیاں برکتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے دا کھانا 2 واسطے کافی ہو جاندا ہے، 2 بندیاں دا کھانا 3 4 دے واسطے کافی ہو جاندا ہے۔ تے سلوک دیاں بڑیاں برکتاں نے، والدین دی خدمت کرو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، 5 وقت دی نماز ادا کرو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں نو ادا کرو، حضور دیاں اداواں نو ادا کرو۔ مسلمانوں ذکر خدا کرتے رہنا، صدا ورد صلی علی کرتے رہنا، اے جاوید سنتے نبی پر عمل کی خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات سنتا پڑھ لو۔